مدنی صورت ہے اور یہ قرآن کی اخیر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے آخری صورت ہے۔ فرمایا کہ سورۃ المائدہ کے اندر حلت و حرمت کا بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حلت اور حرمت کا بیان فرمایا ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کی خصوصیت یہ بھی ہے، اس کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سب سے آخر میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور اللہ رب العزت دین اسلام پر آپ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آیت اس صورت کے اندر ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوتی تو اس دن ہم خوشی مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آیت کس دن نازل ہوئی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس وقت نازل ہوئی۔ کہا کہ ایک تو وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور یوم العرفہ تھا اور جمعے کا دن تھا، گویا کہ ہماری دو عیدیں جمع تھیں، ایک تو یوم العرفہ اور دوسرا جمعے کا دن جو ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہود کا باطل کا کام یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر جشن منانا، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ عبادت کو بڑھا دینا۔ عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے، وہاں اس وقت 5 نمازوں کی جگہ ہم 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی عبادت کو بڑھا دیتا ہے، نہ کہ جشن مناتا ہے۔ یہ یہود کا طریقہ۔ ابتداء میں اللہ رب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کو پورا کرو۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کے اندر عقد عہد یعنی ایک تو اللہ رب العزت سے ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یا اللہ دنیا میں جا کر آپ کے حکموں کو مانیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے، ان کے طریقے پر عمل کریں گے۔ ایک تو یہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، روزے رکھیں گے۔ تو ایک تو اس عہد کو پورا کرنا، حقوق اللہ پورے کرنا۔ دوسرا یہ ہے تاکہ جو لوگوں سے عہد کیے ہوئے ہیں، خرید و فروخت ہے اور بیع و شراء، اور کہا کہ مزدوری ہے، نوکری ہے، میاں بیوی کے آپس میں عقود یعنی کہ نکاح ہے، اور دیگر معاملات ہیں، ان عقود کو بھی، ان کے حقوق بھی پورے کرو، ان وعدوں کو بھی پورا کرو، ان کے اندر بھی جو ہے نا کمی پیشی نہ کرو۔ دوسرا فرمایا کہ دیکھو یہ جو حرم کے جانور ہیں یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کہا کہ پھر بیت الحرام یعنی کہ بیت اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے وہ حرم ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کی حدود کو حرم بنایا ہے، یہاں آ کر ہر چیز کو امن مل جاتا ہے، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی، درختوں کو بھی امن ملتا ہے، وہاں درخت بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، جو ہے نا بہت زیادہ اشد ضرورت کی بنا پر۔ تو کہا کہ جانوروں کو بھی امن ملتا ہے وہاں پر درختوں کو بھی امن ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس بارے میں کہا کہ اگر میں اپنے باپ خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس کو نہ پکڑوں جب تک وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے، یعنی کہ اتنا ادب اور احترام ہے حرم کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، کہا کہ اللہ جیسے تو نے حرم کو یعنی کہ بیت اللہ کے ارد گرد کو جو ہے نا حرم بنایا ہے، اسی طریقے سے میرے مدینے کو بھی حرم بنا دے۔ جو ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو حرمین شریفین کہتے ہیں، دونوں حرم ہیں ہمارے لیے، بیت اللہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، جو ہے نا تو مدینے کے بھی اپنے آداب ہیں، آواز دھیمی ہو، جو ہے نا بعض حضرات کے بارے میں تو آتا اللہ والوں کے بارے میں سانس بھی بہت آہستہ آہستہ لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سانس کی آواز بھی اتنی اونچی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی بے ادبی ہو جانا۔
اتنا احترام کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو جو ہے نا، اور کہا کہ گناہ میں نہ کرو، گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو بلکہ نیکی کے کاموں میں وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی، پرہیزگاری، نیکی کے جو کام ہیں ان کے اوپر مدد کرو۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کی آسانی کے لیے چیزیں حلال کی ہیں، بعض چیزیں ایسی تھیں جو ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے حلال کی ہوئی تھی، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کی صحت کو بھی متاثر کرتی تھی، اس کے نظر و فکر کو بھی متاثر کرتی تھی۔ اللہ رب نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں۔ کیا ہے وہ؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، کہا کہ ایک تو مردار جانور جو ہے نا یہ حرام ہے، یہ مردار جانور کھاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا مسلمان بھی عجیب ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے، خود جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے، اور جس کو خدا مارتے اس کو کہتے ہیں حرام ہے۔ تو یہ مردار جانور کھاتے تھے، جو جانور مر جاتا تھا اس کو بھی کھا لیتے تھے، جبکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جب جانور مر جائے تو وہ مردار ہوگی، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے فرمایا کہ جو نا یہ مردار جانور جو ہوتا ہے اس کی رگوں کے اندر خون ٹھہر جاتا ہے، اور یہ خون ہی تو مضر صحت ہے جو نقصان پہنچاتا ہے صحت کو بھی اور نظر و فکر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے عقل کے دشمن، یہ کہتے تھے کہ اس کو خدا نے مارا، اس کو کھاتے نہیں ہیں، اور جس کو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلال ہے جو ہے۔ تو اللہ رب ہمارے ہم نے مردار کو حرام کیا، اور یہ بہتا ہوا خون جو ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ حرام چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جسم پہ لگائیں، اس کو جمع کر کے، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا خون خاص طور پر، تو یہ نجس چیز ہے، غلیظ ہے، حرام ہے جو ہے کہتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جو کہتا ہے، تو ان ناپاک اور نجس چیزوں سے علاج بھی نہیں کیا جاتا جو۔ ایسی بعض لوگ جو ہے نا کبوتر کا خون لگاتے ہیں فالج والے کو جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام ہے چیزیں ساری۔ ولحم الخنزیر، اور کہا کہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت جو ہے نا کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ صاف اللہ رب العزت نے فرمایا، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آیا، اس کے بعد سورۃ النساء میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، آگے بھی جو ہے نا، تو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہے جس میں اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ اصال ثواب ایک الگ چیز ہے جو نا کہتے ہیں، کسی کے نام پر قربان کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اصال ثواب جائز ہے، اگر ہم کوئی جانور کوئی چیز اللہ کے نام پر قربان کریں، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کریں، تو نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچ جائے، بہن بھائیوں کو پہنچ جائے، یہ صحیح ہے، یہ نیت صحیح ہے بالکل جو ہے نا۔ مگر یہ کہے کہ یہ جانور ذبح میں ماں باپ کے نام پہ کر رہا ہوں جو نا کہتا، تو یہ حرام کر دے گا اس کو، یہ جائز نہیں ہے جو نا، بس تھوڑا سا نیت کا فرق ہے، ہم نیت کا فرق کر لیں، ہماری قربانی بھی جائز ہو جائے گی، اور اللہ کے راستے میں وہ قبول بھی ہو جائے گی، اور پھر ثواب بھی پہنچ جائے گا، جن کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہمیں تو ملے گا ہی ملے گا ثواب جو ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں حرام اللہ رب العزت نے کی ہے، باقی چیزیں کھاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو پاک چیزیں کھاؤ جو ہے نا، اور کچھ شکار کے اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمایا۔ حرم احرام کی حالت میں جو ہے نا فرمایا زمینی شکار جائز نہیں ہے، اور کہا کہ مچھلی وغیرہ کا شکار سمندری شکار کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب نے وضو کے فرائض بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہا کہ ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طریقے سے وضو کرو، اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونے سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو۔ تو کہا کہ جو ہے اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو کہا کہ ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ تمہیں بتایا، جیسے کل بھی عرض کیا، سورہ نساء میں بھی آیا تھا کہ تیمم کرے جو نا چلتا آدمی، اگر مسافر ہے 1 میل کا فاصلے پر اس کو پانی ملے گا اور وہ بھی شک ہے اس کو جو نا ملے یا نہ ملے، تو فرمایا کہ یہ تیمم کرے جو نا۔ ایک آدمی کو مرض لاحق ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا پانی استعمال کرو گے مرض بڑھ جائے گا، موت ہو جائے گی جو ہے نا، تو کہا کہ اس وقت بھی تیمم کی اجازت ہے جو ہے۔ کنویں سے ڈول نکالنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، موٹر چل نہیں سکتی، اب کیا کرے جو نا کہتے ہیں، اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں اور نماز پڑھیں اپنی جو نا پاک مٹی سے، اور طریقہ کل بتایا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا، کہا کہ بنی اسرائیل کو ان کی عہد یاد دلاؤ جو اللہ رب العزت سے انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ کیا فرمایا کہ ایک تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور کہا کہ رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے،
اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے جو یہ کرے گا اللہ رب العزت اس سے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جو ایسی جنت میں اللہ رب العزت داخل کرے گا۔ ہوا یہ کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنی بستی فلسطین واپسی لے جانا چاہتے تھے، اور فلسطین کے اندر ایک جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی، اور وہ بڑی جنگجو قوم تھی، بڑی مضبوط قوم تھی جو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھائیں، ترغیب دیں، اور ان سے کہیں کہ اس بستی کے اندر داخل ہو، اور اگر ان سے کوئی مزاحمت کرے تو اس سے دفاع کریں، مقابلہ کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ترغیب دینے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں جو ہے نا، وہ اتنے جنگجو لوگ اور ایسے بڑے بڑے پہلوان جو ہے نا، ہم تو نہیں لڑے ان سے، آپ اور آپ طرف جو ہے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں جو ہے نا۔ تو یہ بات جو ہے نا کہتے ہیں ایسی گستاخیاں جو ہے نا رسول کے بارے میں ایسی گستاخیاں کیا کرتے تھے جو ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی، پھر اس کے علاوہ اللہ رب نے فرمایا کہ دیکھو یہ ساری بد اخلاقیاں کرتے ہیں، اللہ رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہیں، اے مسلمانوں تم نہ کرنا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے تھے؟ احباء اللہ، ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں جو ہے نا۔ اللہ رب ہمارے ان سے پوچھو اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہیں بندر و خنزیر کیوں بنایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی تمہیں لعنت کیوں کی گئی جو ہے؟ اگر تم اتنے محبوب اور اتنے جو ہے نا کہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ساری نافرمانی کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم، پھر آگے عیسائیوں کو بھی کہا گیا کہ تم سے بھی ہم نے عہد لیا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو گے، تم نے بھی اس کی عیاشی نہیں کی۔ اور پھر اللہ رب دوبارہ سے جو ہے نا کہتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ جو ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان منافقین کے بارے میں غم میں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ تھی کہ یہ بھی پکے مسلمان ہو جائیں، مگر وہ کم وقت اپنے نفاق پر اڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو جو لوگ کفر کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، ذرا سی کوئی مشکل آ جائے فوراً دوبارہ سے کافر ہو جاتے ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ ان کے بارے میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا غمزدہ نہ کریں جو ہے نا۔ کہا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں، یہ لوگ تو منافق ہیں اور کافر ہیں جو ہے کہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب نے صاف فرما دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، حابیل و قابیل کا جو ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ایک دن میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ایک ہی دن میں وہ جوان ہو جاتے تھے۔ دوسرے دن دوبارہ سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے جوان ہو جاتے۔ اب پہلے دن جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نکاح ہوگا دوسرے دن کی لڑکی سے، اور پہلے دن جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہوگا دوسرے دن کی لڑکے سے۔ پہلے دن حابیل پیدا ہوئے، دوسرے دن قابیل۔ اب حابیل کے ساتھ جو عورت پیدا ہوئی لڑکی، وہ تھوڑی سی خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی جو۔ اب اصولاً یہ ہونا تھا کہ حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ والد سے۔ اب قابیل کی یہ چاہت تھی کہ میں اس بدصورت عورت سے شادی نہیں کر رہا، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ کروں۔ اب یہ بہن بھائی تھے جو، یہ دونوں بہن بھائی کہلاتے تھے، جو پچھلے دن ہوا یا اگلے دن ہوا وہ بہن بھائی نہیں کہلاتے۔ تو کہا کہ منع کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی قربانیاں پیش کرو اللہ کے آگے۔ تو حابیل جو ہیں وہ ایک دمبا لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اللہ رب نے اس امت کے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں اور اسی کو ہم خود ہی کھا جاتے ہیں، یعنی کہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور وہاں سے تو خیرات ہو جاتا ہے۔ وہاں تو پہلے یہ تھا کہ آپ گوشت ذبح کرو، کھال وال اتار کر اس کا گوشت جو ہے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھو، سمندر آسمانی آگ آئے گی اس کو کھائے گی جو ہے نا، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ تو ان دونوں نے ایسے کیا، یہ دمبا لے کر آئے مینڈا، اور وہ جو ہے نا اناج لے کے آیا قابیل۔ اب ان دونوں نے اپنی اپنی جو ہے نا قربانیاں وہاں رکھیں اور کہا کہ جو ہے نا اللہ سے دعا کری، آسمانی آگ آئی، حابیل کے دمبے کو ساتھ لے گئی، قابیل کا جو ہے نا اناج وہیں پڑا رہ گیا۔ تو یہ نشانی تھی اس بات کی کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اس کا صدقہ رد ہو گیا جو ہے نا۔ اب اس میں یہ طیش میں آ گیا جو ہے۔ اب جب طیش میں آیا جو ہے نا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مار دیا جو ہے نا، کسی وجہ سے حسد اور بغض کی وجہ سے جو ہے نا۔ تو یہ حسد اور بغض جو ہے نا کہتے ہیں یہود کے اندر آج تک موجود ہے۔ تو کہا کہ اسی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری زمان نہیں مانتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی جو ہے نا کہتے ہیں۔ پھر تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے کچھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان سے ایک دسترخوان اتارے اور جس میں نعمتیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا جو ہے نا، اور کہا کہ اسی نام پہ سورت کا نام ہے مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی نعمتیں تھیں، اور کئی دن تک کھایا انہوں نے جو اس نعمتوں کو، اور اس نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔
پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن قیامت کا منظر پیش کیا، کہا کہ ہم انبیاء سے پوچھیں گے، اور خاص طور پہ حدیث علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ حدیث علیہ السلام سے بھی ہم پوچھیں گے، کیا تم نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد میری ماں اور میری عبادت کرنا جو ہے؟ حدیث علیہ السلام نے فوراً اپنی عاجزی کو ظاہر کیا کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں اس چیز کی اجازت دینے والا، یا اس چیز کی بات کرنے والا جس میں میرا کوئی تصرف ہی نہیں ہے، جو میرا حق ہی نہیں ہے جو اس بات کا کہ میں اس چیز کی اجازت دوں۔ اور کہا کہ میں نے تو آپ کا پیغام پہنچایا، اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی عبادت کرے، اس کے بعد اگر یہ نافرمانی کریں، اگر یہ نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کی بندے ہیں، آپ چاہے ان کو عذاب دیں یا چاہیں آپ ان کو معاف کر دیں، جو نہیں کرتا اللہ۔ یہ آیت جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں پڑھتے تو کہا کہ مستقل ہوتے رہتے، اس آیت کو بار بار پڑھتے رہتے کہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں، آپ چاہیں تو انہیں معاف کریں، جو نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا